قرآنی واقعات عبرت قرآنی واقعات الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله آخری نبی مکی مدنی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف جو پڑھ رہا تھا، نماز کے بعد اس نے اللہ کی حمد کی، ثنا کی، پھر درود شریف پڑھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو جب بھی ہم نماز کے بعد دعا کریں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، تو اللہ کی حمد بھی ہو گئی، حضور کی ثنا بھی ہو گئی اور درود شریف بھی ہوا۔ اب دعا مانگیں گے تو اللہ پاک قبول فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قرآن رحمان کا کلام، قرآن پاک کو حفظ کرنا، زبانی یاد کرنا، یہ فرض کفایہ ہے۔ صحابہ کی سنت ہے، تابعین کی سنت ہے، علماء کی سنت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن والا قیامت کے روز آئے گا، قرآن عرض کرے گا یا رب اس سے خلعت عطا فرما، تو اس شخص کو کرامت کا تاج پہنایا جائے گا۔ قرآن عرض کرے گا یا رب اور زیادہ، تو اسے بزرگی کا حلہ پہنایا جائے گا، بزرگی کا جنتی لباس۔ قرآن عرض کرے گا یا رب اس سے راضی ہو جا، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ پھر اس شخص سے کہا جائے گا پڑھتے رہو، درجات چڑھتے رہو، ہر آیت پر ایک نیکی زیادہ کی جائے گی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب قرآن کو حکم ہوگا پڑھتے رہو، درجات چڑھتے رہو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، جیسے تم اسے دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے تمہارا مقام اس آخری آیت کے نزدیک ہے جسے تم پڑھو گے۔ معلوم ہوا ہر آیت پر جنت کا ایک ایک درجہ بلند ہوتا جائے گا۔ اب جس کو جتنی آیتیں یاد ہوں گی اسی قدر جنت میں اس کے درجے بلند ہوں گے۔ اللہ پاک قرآن کا ہمیں حافظ بنائے، ناظرہ بھی پڑھتے رہیں، اس کی تفسیر بھی پڑھیں۔ ہم قرآن کی بشارتیں اور پھر عذاب کی وعیدیں سن رہے ہیں کہ قرآن نے خوشخبریاں کن کو سنائیں اور ڈرایا کن کن کو۔ آج ہم قرآن کی خوشخبری سنیں گے کن کے لیے؟ ان کے لیے سبحان اللہ جو اچھے ارادے کے ساتھ کوشش کر کے عمل کرتے ہیں، انہیں قرآن نے بشارت سنائی۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 19 میں ارشاد ہوتا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ اور جو آخرت چاہتا ہے اس کے لیے ایسی کوشش کرتا ہے جیسی کرنی چاہیے، اور وہ ایمان والا بھی ہو، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ عمل کن کا مقبول ہوگا؟ جن کو 3 باتیں میسر ہوں گی۔ نمبر 1 نیک نیت، جو نیکی کرے آخرت کے لیے کرے۔ نمبر 2 سعی، یعنی عمل کو
اس کے اہتمام کے ساتھ، اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرے۔ اور تیسری بات جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہو ایمان والا۔ ایمان والے کو ہی آخرت میں کامیابی حاصل ہوگی۔ اپنے عمل سے آخرت کے ثواب اور وہاں سے ملنے والی نعمتوں کا ارادہ کرے، ایسے عمل بجا لائے جو اس کو کامیابی کی طرف لے جائیں، آخرت کے ثواب کا باعث بنے۔ یہ کب ہوگا؟ جب اس کے اعمال رب ذوالجلال اور محبوب رب ذوالجلال کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوں گے۔ اگر اس کے اعمال خود ساختہ ہوں گے تو وہ برباد ہو جائیں گے۔ ایمان والا اچھی نیت کے ساتھ، اچھی کوشش کے ساتھ عمل کرے گا تو قرآن نے اسے خوشخبری سنائی کہ ان کی کوشش کامیاب ہوگی۔ جیسی کوشش کی جائے، اور یہاں جو کوشش کا حق ادا کرنے کا کہا گیا، اس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے، علماء کرام نے ہماری رہنمائی کی، نیک اعمال کو مسلسل استقامت کے ساتھ کرتا رہا، چاہے عمل تھوڑا ہی کرے مگر استقامت کے ساتھ کرے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اخلاص کے ساتھ عمل کرو، کہ اخلاص کے ساتھ تھوڑا عمل بھی کافی ہوگا، اور کوشش کا حق وہی لوگ ادا کر سکیں گے جنہیں علم دین حاصل ہوگا۔ عمل کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے اور مسلسل کرنا ہے، کوئی بھی نیکی، مگر اس نیک عمل سے پہلے کیا ہوگا؟ علم۔ کیونکہ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کے ساتھ تھوڑا عمل بھی تمہیں نفع دے گا، جبکہ جہالت کے ہوتے ہوئے بہت سا عمل بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اس کو یوں سمجھیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو نماز پڑھتے دیکھا، اس کی نماز درست نہیں تھی، وہ نماز سے فارغ ہوا تو آپ نے فرمایا کتنے عرصے سے اسی طرح نماز پڑھتے ہو؟ اس نے عرض کی حضور 40 سال ہو گئے۔ ارشاد فرمایا اگر اسی طرح نماز پڑھتے پڑھتے تم دنیا سے چلے گئے، دین محمدی پر تمہارا خاتمہ نہیں ہوگا۔ حالانکہ نماز پڑھتا تھا مگر نماز درست نہیں پڑھ رہا تھا، نماز پڑھنا سیکھی نہیں تھی۔ اس طرح بہت سارے مسلمان، میں نے اتنے قرآن پڑھے، میں نے اتنے قرآن پڑھے، ماشاءاللہ اگر درست پڑھے تو، اگر درست نہیں پڑھے تو اتنے سارے پڑھنے کا فائدہ، اگر غلط پڑھیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قرآن تو جب ہی کہلائے گا جب ہم اس کو عربی لب و لہجے میں پڑھیں گے۔ تو عبادت کا حق ادا کرنے کے لیے علم دین ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کتنی پیاری حدیث پاک نقل کی کہ عبادت کا حق، حدیث میں ارشاد ہوا کہ جو علم دین کے ضروری مسائل سیکھے بغیر عبادت کرتا ہے، اس کو کہا کہ چکی پر بندھے ہوئے گدھے کی طرح ہے۔ بغیر فقہ کے عابد بننے والا ایسا ہے جیسے چکی میں گدھا۔ اس حدیث کی وضاحت میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں عابد نہیں فرمایا بلکہ فرمایا عابد بننے والا، عابد بننے والا۔ یہ نہیں کہا کہ عابد، یعنی بغیر فقہ کے عبادت ہو ہی نہیں سکتی۔ تو بغیر فقہ کے جو عابد بنتا ہے وہ ایسا ہے جیسے چکی میں گدھا۔ یہ مثال کیوں دی گئی کہ گدھا سخت محنت کرتا ہے مگر وہ چکی کے گرد گھوم رہا ہے۔ پہلے کے دور کے اندر چکیاں چلتی تھیں، اب بھی بعض دیہی علاقوں میں، دیہاتوں میں چلتی ہوں گی، کہیں بیل، تو اس سے پہلے گدھے بھی چلتے تھے۔ اب وہ گھوم رہا ہے چکی کے گرد، گھوم رہا ہے گھوم رہا ہے گھوم رہا ہے، فاصلہ کتنا طے کیا؟ کچھ بھی نہیں، وہیں کا وہیں ہے۔ محنت کتنی، چلا کتنا، زور کتنا لگا، مشقت کتنی ہوئی، حاصل کچھ بھی نہیں۔ تو اسی طرح
بغیر نماز سیکھے نماز پڑھتا ہے، حاصل کیا ہوا؟ بغیر سیکھے قرآن پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کی، مگر وہ صحیح مسائل سیکھے نہیں، اس کے مطابق ادا نہیں کی، تو سب برباد ہو سکتا ہے۔ اور کوشش کرنے کا حق ادا کرے۔ دیکھیں قرآن نے بشارت سنائی اس بندہ مومن کو، ایمان والے کو، جو اچھی نیت کے ساتھ آخرت کے ثواب کے لیے اچھا عمل کرتا ہے، اس کی کوشش اللہ پاک قبول فرمائے گا۔ تو ایک تو وہ مسلمان ہے، دوسری بات کیا ہے کہ نیت ٹھیک ہے، اس کی آخرت کے لیے کرتا ہے، دنیا کے لیے نہیں کرتا۔ تیسری شرط کیا ہے کہ اس نیک عمل کو جیسا کرنا چاہیے ویسا ادا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ اللہ تبارک و تعالی کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، تو نیک عمل کرے چاہے تھوڑا ہو مگر استقامت کے ساتھ۔ فرض نماز تو پڑھنی، تو اس میں کمی نہیں کر سکتے کہ ایک نماز پڑھ لیتا ہوں، نہیں، 5 نمازیں فرض ہیں۔ اور یاد رکھیں جو 4 نمازیں بھی پڑھتا ہے وہ بھی بے نمازی ہے۔ نمازی تو وہی جو 5 پڑھتا ہے، روزانہ پڑھتا ہے، خوشی میں پڑھتا ہے، غمی میں پڑھتا ہے، مصروفیت میں پڑھتا ہے، فراغت میں پڑھتا ہے، سفر پر پڑھتا ہے، گھر میں پڑھتا ہے، ہر حال میں نماز پڑھے، در حقیقت نمازی وہی ہے۔ تو عمل اس کے علاوہ دیگر جو نیکیاں ہیں چاہیں کم ہوں مگر استقامت کے ساتھ۔ بڑا جوش چڑھا، 2-4 دن تہجد پڑھی، اس کے بعد پھر غافل ہو گئے، قرآن اٹھایا 2-4-5 دن پڑھا، اس کے بعد پھر ٹھنڈے ہو گئے، پھر اگلے مہینے، یوں نہیں، بلکہ چاہے تھوڑا عمل کریں۔ مثلا درود پاک روزانہ اب 1000 دفعہ پڑھ رہے ہیں، 2-4 دن پڑھے، اس کے بعد کئی دن گزر گئے پڑھا ہی نہیں، تو چاہے وہ 313 بار پڑھے، 112 بار پڑھے، مگر روزانہ پڑھتا ہی رہے۔ امام غزالی نے سمجھایا جب پتھر پر پانی قطرہ قطرہ ٹپکتا ہے تو سوراخ کر دیتا ہے۔ اچھا وہی پانی اگر ایک دم گرا دیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو عمل چاہے کم ہو مگر لگاتار ہونا چاہیے۔ اور انسان جو نیکی کرے، تلاوت کرے یا نماز پڑھے، کوئی بھی نیکی کرے، کس لیے کرنا چاہیے؟ آخرت کے لیے، ثواب کے لیے۔ دیکھیں ہمیں ہمارے رب نے ارشاد فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ لوگ جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی، حالانکہ وہ یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ نیکی اخلاص والے، اللہ کے لیے، ثواب کے لیے، آخرت کے لیے، یہ تو جنت میں لے کر جائے گی۔ اور وہ نیکی جو دکھلاوا ہے، دکھانے کے لیے لوگوں کو، یہ نیکی دوزخ میں جانے کا سبب بنے گی، یہ ذلیل ہونے کا سبب بنے گی۔ کیونکہ جو لوگوں کے دکھاوے کو نیک عمل کرتا ہے، اپنی تعریف چاہتا ہے یا دنیا کا اور کوئی فائدہ، مال و دولت چاہتا ہے، یہ تو ریاکار ہے۔ اور دیکھیں جو اللہ کے لیے عمل نہیں کرتا، کسی دنیاوی فائدے کے لیے عمل کرتا ہے، فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ تو جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ عبادت میں شریک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ریاکاری نہ کرے، کیونکہ یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے۔ اسے کہا گیا شرک اصغر۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک بندوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا۔ جس نے ریاکاری کی
اسے فرمائے گا ان کے پاس جاؤ جنہیں دکھانے کے لیے تم دنیا میں نیک عمل کیا کرتے تھے، اور دیکھو کیا تم ان کے پاس کوئی بدلہ یا بھلائی پاتے ہو۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے قرآن کی بشارت سنی، ہم سن رہے ہیں کہ ایمان والا نیک نیتی کے ساتھ اچھا عمل کرے اور اچھے عمل کو، نیکی کو اس کی شان کے مطابق کرے، جیسا کرنے کا حق ہے ویسا کرے، استقامت کے ساتھ کرے، پہلے علم سیکھے پھر عمل کرے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ایسوں کی کوشش ٹھکانے لگی، یعنی اللہ پاک ایسوں کی کوشش کو قبول فرمائے گا۔ ہو ایمان والا، مومن ہو، اس کی کوشش قبول ہوگی۔ تو یاد رکھیں نیک اعمال جو ہیں صرف مسلمانوں کے قبول کیے جائیں گے۔ کافر نان مسلم جو ہے اگر کوئی نیکی کرتا ہے، کسی کو نفع پہنچاتا ہے، کوئی خیر کا کام کرتا ہے، کہیں اس نے کوئی درخت لگا دیا، کوئی پل بنا دیا، لوگوں کو آسانی ہوگی، تو اس کو اس کے نیک عمل کا ثواب فائدہ دنیا میں دے دیا جائے گا، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں مومن یا کافر جو بھی اچھا یا برا عمل دنیا میں کرتے ہیں، اللہ پاک انہیں وہ عمل بروز قیامت دکھائے گا، ان پر ظاہر فرمائے گا، مومن کی برائیاں معاف فرمائے گا، نیکیاں باقی رکھے گا، کافر کی نیکیاں اس کے منہ پر ماری جائیں گی، اور جو اس کے گناہ ہوں گے اس پر اسے عذاب کیا جائے گا۔ مسلمان اچھی نیت کے ساتھ نیک عمل کرے، علم کے ساتھ عمل کرے، استقامت کے ساتھ عمل کرے، اللہ تبارک و تعالی ایسے کی نیکی کو، نیک عمل کو قبول فرمانے کی بشارت دے رہا ہے۔ سبحان اللہ، اخلاص کے ساتھ کی ہوئی نیکی اللہ پاک ضائع نہیں فرماتا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 94 میں ارشاد ہوتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ۔ تو جو نیک اعمال کرے اور وہ ایمان والا ہو تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں ہوگی، ہم اسے لکھنے والے ہیں۔ تو نیک اعمال کرے، ایمان والا ہو، اسے اس کے ثواب سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ تو اعمال کی قبولیت کا دار و مدار کس پر ہے؟ ایمان پر۔ اگر ایمان ہے تو سب کچھ ہے، اگر ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کوئی شخص چاہے کسی بھی حیثیت کا ہو، اگر وہ ایمان والا ہے تو اس کے کیے ہوئے نیک اعمال کا ثواب اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ اور مومن بندے کے نیک عمل مقبول ہیں، اس کے ایمان کے ساتھ ساتھ دو چیزیں اور ہونی چاہیے، نیت درست ہو، سیکنڈ عمل کو حکم کے مطابق کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کی کوشش کی قدر فرمائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عنایت فرمائے گا، اور اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ اللہ پاک اپنی رحمت سے اس کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا۔ اللہ اس کی نیکی کی قدر فرمائے گا، ثواب بھی عطا فرمائے گا، گناہ بھی معاف فرمائے گا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ یہی لوگ جو ہیں قیامت والے دن بخشے جائیں گے اور اس پر خوش ہو رہے ہوں گے، ایمان والے۔ تو جس بندے میں تین خصلتیں ہوں وہ انشاءاللہ اپنے اعمال کا اجر اللہ تبارک و تعالی سے پائے گا، اور اس کی نیکی کو اللہ پاک قبول فرمائے گا، اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو کوئی بھی نیکی ہو، اچھائی بھلائی، خیر خواہی، شادی خوشی، غمی، تجارت، امارت، سلطنت، وزارت، یہ سب اس سے مراد اچھی نیت کے ساتھ ہی اور اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ شریعت کے مطابق جو عمل کیا جاتا ہے
پہلے علم پھر عمل، تو وہ اللہ پاک اس کو قبول فرماتا ہے اور نیک نیتی کے ساتھ عمل کرے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ دہر میں ارشاد فرماتا ہے، خوشخبری سنائی کہ ان کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ وہ اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی پھیلی ہوئی ہوگی، اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کی محبت میں مسکین کو کھانا کھلایا، یتیم کو کھانا کھلایا، قیدی کو کھانا کھلایا، کس لیے؟ اللہ کی محبت میں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک ایسوں کی کوشش کو قبول فرمائے گا اور انہیں اجر عنایت فرمائے گا۔ سورہ دہر پڑھیں بھئی، آیت نمبر 12 سے 21 تک، صراط الجنان تفسیر میں آپ پڑھ لیں، ماشاءاللہ بہت زبردست تفسیر ہے، اس دور کی اردو زبان کی بہترین تفسیر ہے، اور امیر علیہ سنت تو بہت اس کی ترغیب دلاتے ہیں۔ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ مزہ آ جائے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک آیت کو تو سمجھ کے پڑھے، پورا قرآن بے سمجھے پڑھنے سے افضل ہے۔ کیونکہ وقت پورا ہو رہا ہے پروگرام کا، اس لیے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، ورنہ میں نے یہ آیتیں ترجمہ و تفسیر میں نے آپ کو بیان کرنی تھی۔ سورہ دہر کی آیت نمبر 12 تا 21۔ تو اللہ تبارک و تعالی خوشخبری سناتا ہے، قرآن بشارت دیتا ہے ان مومنوں کو جو نیکی کرتے ہیں اچھی نیت کے ساتھ، اور جو عمل کرتے ہیں اس کو استقامت کے ساتھ کرتے ہیں، اور عمل سے پہلے علم حاصل کرتے ہیں، اس نیک عمل کو جیسا کرنا چاہیے اس کے مطابق کرتے ہیں۔ اور نیکی کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ وہ ریاکاری نہیں کرتے، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ رب کریم ہم سے راضی ہو جائے۔ تو ایسوں کو بشارت ہے، خوشخبری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی اس نیکی کو قبول فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سے راضی ہو، قرآن پڑھنے سمجھنے کی ہمیں توفیق ملے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآنی